ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 7ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اس کے باپ کی برسی گزر گئی تھی، لیکن ہر سال کی طرح وہ مضطرب بے سکون تھا کہ اس دوران ماضی کے زخم تازہ ہو جاتے تھے، اور ایسے میں بڑے پاپا اور ماما اس کا خیال اس طرح رکھتے گویا وہ کوئی کمسن بچہ ہو۔ ان کی پرخلوص محبت و شفقتیں اس کے اندر کی تکلیف کو وقتی طور پر تسکین ضرور دیا کرتی تھی، مگر مداوا نہیں بن سکتی تھی کہ جن باتوں کو وہ بھلانا چاہتا تھا وہ اور شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ بھی ایک رات تھی، ماما اور پاپا کی تیز آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شوانہ، یہ ٹائم ہے تمہارے گھر آنے کا، نہ تمہیں بچے کی فکر اور نہ میری عزت کا خیال۔ آدھی آدھی رات تک باہر رہتی ہو تم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیئر۔ میرے ساتھ راجو ہوتا ہے، وہ اچھا شوفر بھی ہے اور بہترین باڈی گارڈ بھی۔ راجو، میں نے کہا نا تم اس سے دور رہا کرو، اس کو تمہارے ساتھ میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے وہ۔ تم راجو کو دیکھنا نہیں چاہتے تو آنکھیں بند کر لو، وہ میرے ساتھ ہی رہے گا، اس نے صاف صاف کہا تھا۔ پاپا نائٹ سوٹ میں پریشان کھڑے تھے، جبکہ مما خوب سجی سوری گردن اکڑ کر ان کے مد مقابل کھڑی تھی، بے خوف انداز میں۔ وہ 2 کوڑی کا ملازم تمہیں اتنا بھاگیا کہ تم کو میری بھی پرواہ نہیں رہی۔ شیم آن یو شوانہ، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنا گر جاؤ گی۔ میں ایسی اسٹوپڈ باتوں سے ہرٹ نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے بیٹے کی خاطر لائف کی ساری ایکٹیویٹیز سے بیگانہ ہو گئے ہو، کلب، پارٹیز، فرینڈز، سب کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ میں نہیں چھوڑ سکتی یہ سب، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور اس کو بھی انجوائے نہ کیا جائے تو زندہ کیوں رہیں؟ تمہاری اسی بے روی کی وجہ سے نوفل 10 سال کی عمر میں ذہنی طور پر 20 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ ازحد حساس و ذہین بچہ ہے، اپنے باپ پر گیا ہے ذہانت و حساسیت میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پاپا نے دوسرے دن صبح راجو کو نوکری سے نکال دیا تھا، جس پر دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی تھی اور وہ روٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ پھر خلاف توقع خود ہی واپس آ گئی تھی اور اس بار انہوں نے مردوں سے دوستی کرنا شروع کر دی تھی۔ پاپا کی غیر موجودگی میں کوئی نہ کوئی دوست ان کے ساتھ ہوتا اور وہ اسے آیا کے سپرد کر کے بیڈ روم میں بند ہو جاتی تھی۔ کسی ملازمہ کی ہمت نہ تھی کہ ان کی حرکتوں کی خبر پاپا کو کر دیتے۔ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ گہری سانس لے کر وہ ماضی کی روشنیوں اندھیروں سے بھری وادی سے واپس آیا تھا۔ البم میں لگی ان کی فوٹو کو عقیدت سے چوما تھا۔ پاپا، آپ بے حد شریف النفس، تحمل پسند و اعلیٰ قوت و برداشت کے مالک تھے۔ آپ کو اس عورت کی تمام ذلیل حرکتوں کا علم تھا۔ آپ اس کی بے حیائی و بے وفائی سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ آپ سے آپ کے دوست شجاع نے کہا تھا، اکرما، بھابھی کی رسوائی سب لوگوں میں ہو رہی ہے، بہتر یہی ہے تم ان کو فوراً طلاق دے دو۔ یہ ناممکن ہے کہ اس کو طلاق دے دوں، لہجہ مدھم تھا۔ ابھی بھی تم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اب بھی محبت ہے وہ تمہاری، وہ غصے و تعصب سے کہہ رہے تھے۔ وہ صرف میرے بچے کی ماں ہے اور میں نہیں چاہتا میرا بیٹا طلاق یافتہ ماں کا بیٹا کہلائے اور کمپلیکس کا شکار ہو۔ طلاق یافتہ کیا ان کے کردار کی وجہ سے آوارہ و بد چلن ماں کا بیٹا ہونے کے طعنوں سے بچ پائے گا نوفل؟ لوگ بھول جائیں گے۔ ہاں، وقت کے گزرتے گرداب میں ایسی باتیں دب جایا کرتی ہیں۔ ٹھیک کہا تھا پاپا آپ نے، وقت کی گرد میں وہ رسوائیاں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی، لیکن میرے دل میں آج تک یہ گرد خار بن کر چبھی ہوئی ہے۔ وہ سب مجھے ابھی تک ازبر ہے، آپ کی بے بسی اور اس عورت کی بے حیائی، آپ کی خاموشی اور اس کی زبان درازی، آپ کی ڈھیل اس کی جھوٹ، آپ کی وفا اور اس کی بے وفائی۔ اس کے وجہ چہرے پر سرخی تھی، آنکھوں میں نمی جم گئی تھی۔ وہ باپ کی فوٹوز کو چومے جا رہا تھا۔ اس کا باپ ایک مظلوم و شریف آدمی تھا، شرافت، تحمل و درگزر کا مکمل پیکر۔ ان جیسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ عموماً مرد کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، بنگلے میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں، وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا اپنی شان سمجھتا ہے۔ موقع بے موقع اس کی تذلیل و آہان کر کے مردانگی کے جام میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس کا باپ ایک فحاشہ عورت کو بیوی کے روپ میں پا کر بھی صبر و برداشت کا حامل رہا تھا۔ اس کا کردار و اخلاق اعلیٰ بلندیوں کو چھوتا تھا۔ اس نے البم سرہانے رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ عورت کی عزت وہ مرد نہیں کرتے جو عورت کے قابل نہیں ہوتے۔ آنکھ بند کرتے ہی وہ حسین چہرہ شعلوں میں لپٹا دکھائی دیا تھا۔ تم عورت کی انسلٹ کر کے ظاہر کرتے ہو کہ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں تھی۔ وہ مسکراتا چہرہ پوری شدت سے اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ ڈیم اٹ، آئی کانٹ لیو یو۔ وہ تصور میں تن سے مسکراتے انشرا سے مخاطب ہوا تھا۔ مائدہ کی وہ معیوب حرکت ان تینوں کے درمیان ہی دب کر رہ گئی تھی۔ بنارسی بوا کی جہاں دیدہ نگاہوں نے ان کے درمیان جاری خاموش رسا کشی محسوس کی تھی، مگر سن گن لینے کے باوجود بھی کچھ معلوم نہ کر سکی تو اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔
ویسے بھی عمرانہ اور مائدہ کی گھر والوں سے دور دور رہنے کی عادت نے ان کا بھرم رکھ لیا تھا اور کسی کو کانوں کان پتہ نہ چل سکا تھا۔ چند دنوں میں عمرانہ بیگم کی طبیعت سنبھلی تو مائدہ اپنے اور سودا کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ نماز ادا کر کے کھڑی ہوئی سودا کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ وہ سب بھلا کر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، کیسی ہو مائدہ؟ ممانی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم سے مطلب؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ اس کے مسکراتے لب ساکت رہ گئے۔ وہ حیرانی سے گویا ہوئی، مائدہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں کرنی چاہیے۔ میں نے تمہیں بہن دوست سمجھا، کس قدر محبت و اعتماد کرتی تھی، پر تم نے ثابت کر دیا کہ دوست ہوتا نہیں ہر کوئی ہاتھ ملانے والا، بہن وہی ہوتی ہے جو ماں کی کوکھ سے جنم لے۔ ہاں تم جیسے لوگ آستین کے سانپ ضرور ہوتے ہیں جو موقع ملتے ہی ڈس لیتے ہیں۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے لفظوں کی کاٹ گھائل کرتی گئی۔ کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہی ہوں تم بدل رہی ہو، مجھ سے دور ہو رہی ہو، مگر تم اتنی بدل جاؤ گی، اتنا دور ہو جاؤ گی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شکوہ کرنا میرا حق تھا، شکایت مجھے کرنا چاہیے تھی کہ سراسر زیادتیوں، غلط بیانیوں کی تلوار سے تم مجھے ہی زخمی کر رہی ہو۔ تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ تم سمجھتی ہو زید بھائی کو ورغلا کر ہم سے چھین لو گی، اپنا بنا لو گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم فضول مت بولو پلیز۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ سب ہوگا تو میں کبھی بھی زید بھائی کو کال نہ کرتی۔ اللہ گواہ ہے جب تم کہیں گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملی تو میں نے گھبراہٹ اور خوف سے زید بھائی کو کال کی تھی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں جو گم ہونے کا خدشہ تھا، یا میں ایسی ناسمجھ و نادان تھی کہ جس کا دل چاہتا کڈنیپ کر لیتا مجھے؟ وہ دب سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ٹانگیں اوپر کر کے نخوت سے بولی، مائدہ تم یہ سمجھتی ہو سب میری وجہ سے ہوا ہے تو پلیز مجھے مارو، اور اس وقت تک مارو جب تک تمہارے اندر کی نفرت و غصہ صاف نہ ہو جائے۔ تمہارے یہ انداز، یہ اجنبی لہجہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ رو پڑی تھی۔ ہاں تم مر جاؤ، تم جیسے لوگوں کا مر جانا ہی دوسروں کے حق میں اچھا ہے۔ چھری سے ہی نہیں لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں۔ گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی اور نہ مرنے۔ مت دیکھو مجھے اس طرح، میں اب تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اس نے رضائی اوپر کھینچتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کیا تھا، پھر لیٹ کر رضائی میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اندھیرے میں وہ اس کی بیگانگی پر رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ یہ موسم سبز پتوں کا، سنہری دھوپ کرنوں کی، گلابوں کے مہکنے کا ہمیں کب راس آیا ہے؟ ہماری زرد آنکھوں نے تو بنجر خواب ہی دیکھے کہ اپنی بستی میں کوئی خوشبو نہ آنچل ہے، کوئی جھونکا نہ بادل ہے۔ دل پر عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ بیزاری کے عالم میں کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور وہاں سے اٹھ کر وہ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سامنے لان میں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ خوبصورت دائرے میں لگے سورج مکھی کے زرد پھول سبز پتوں کے درمیان میں دل فریب لگ رہے تھے، اور اسے لگا ان زرد پھولوں میں یاسیت ہے، ایک پرسوز سا حسن ان زرد پھولوں میں پنہا ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا اس کے اندر کی اداسی ہر شے پر غالب آ رہی ہے۔ یہ اداسی و بے چینی، پریشانی کئی دنوں سے بے کل کیے ہوئے تھی۔ مما کی خاطر وہ مائدہ کو معاف کر چکا تھا، لیکن اس کی حمیت و غیرت اضطراب و کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ بے چینی سے فرار حاصل نہ ہوا تھا، بے یقینی رفع نہ ہوئی تھی۔ مستزاد اس پر مما کا سودا کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا، وہ مسلسل سودا کو اس کے ساتھ انوالو کرتی رہی تھی، اور وہ الجھنوں کا شکار ہو رہا تھا، اور اس کے لیے یہ بات زیادہ مشکل ترین و پریشان تھی کہ اس کو مما کا سودا کے متعلق وہ سب کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ بے حد حیران کن ہو تحیر امیز احساسات تھے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اب برا محسوس کیوں ہوا تھا؟ مما بچپن سے اس کی برائیاں کرتی رہی تھی، اور اس کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ مما غلط کہہ رہی ہیں، یا مما کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب ایک مدت بعد وہ کیوں باغی سا ہونے لگا تھا؟ شاید اس دن مائدہ کی گمشدگی کے باعث اس کی دگرگو حالت و بے تحاشا بہتے آنسو اس کی سرد مہری و بیگانگی کو زائل کر گئے تھے، یا اس سے بھی قبل برسات کی ایک رات اس کے جلتے نینا، ہر اس ہراس سے بھری اکھیاں کسی انجان و مضبوط جذبوں سے مربوط کر گئے تھے۔ ماں انٹر کام پر پیون نے جنید کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ خیریت تو ہے میاں؟ پیون بتا رہا تھا آج کل بہت تنہائی پسند ہو گئے ہو، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، ہر وقت کھوئے کھوئے بیزار سے رہتے ہو۔ سامنے بیٹھتے ہی وہ ایک سانس میں کہہ گیا، یہ سب بکواس پیون نے کیا تم سے؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ارے اس کی کہاں مجال جو ایسا ویسا کہہ جائے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ اینی ویز غلط بھی نہیں کہہ رہا، تمہارا چہرہ بتا رہا تم ڈپریسڈ ہو۔ کیا بات ہے، کیوں اس قدر اپسٹ دکھائی دے رہے ہو؟ اس کی شوخی سنجیدگی و تفکر میں بدل گئی تھی۔ نتھنگ اسپیشل، آج کل ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو پا رہی، اس لیے لیزی لگ رہا ہوں۔
وہ دھیمے سے مسکرایا۔ کبھی دل کا بھید بھی شیئر کر لیا کرو، ہمیشہ چھپا جاتے ہو غیروں کی طرح۔ آئی ایم فائن، تم اس طرح پرفارم نہیں کیا کرو۔ مجھے دادی اماں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ہاؤ فنی، سب تمہیں یاد آتے ہیں، فقط میرے۔ وہ غصہ ہوا۔ میں محبت میں دکھاوے کا قائل نہیں ہوں۔ اچھا، تبھی آج تک مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا کہ تم کس سے محبت کرتے ہو۔ چلو اب تو بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب؟ اس کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی تھی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میں ان خرافات کا قائل نہیں ہوں؟ وہ سخت لہجے میں جھڑک کر گویا ہوا۔ محبت خود قائل کر لیتی ہے، تم کو مشقت کی ضرورت نہیں۔ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک کیا لوگے؟ وہ غلط وقت پر آیا تھا۔ وہ آج کل عجیب طوفانوں کی زد پر تھا، اور وہ اگر اس کی آنکھوں میں جھانک لیتا تو پھر سب کچھ عیاں ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ دل راز چھپا لیتا ہے، آنکھیں ایسا ظرف کہاں رکھتی ہیں، اور یہ وہ راز تھے جن کو ماننے کے لیے وہ بھی ابہام کا شکار تھا۔ فریش لائم جوس منگوا لو، وہ اس کی طرف شکایتی انداز میں دیکھتا ہوا بولا۔ وقت جب خلاف ہوتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ نامعلوم وقت سے اس کی کیوں ٹھن گئی تھی جو گھر میں بھی وہ تنہا ہو گئی تھی، اور یونیورسٹی میں بھی اس کی دوستیں زیادہ تر ٹائم نوفل کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ کل تک جو شخص لڑکیوں کی پرچھائیوں سے بھی گریزا تھا وہ اب اکثر ان کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی نظر صرف عاقفہ، نرگس اور مہین کے لیے تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کے لیے اس کا رویہ بے لچک تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے عاقفہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عاقفہ نوفل کے بلانے پر کار کی چابی اسے تھما کر اس کی طرف چلی گئی تھی، اور اب 1 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بھی ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے اس نے پرواہ نہ کی اور رخ موڑ کر گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو جاتے دیکھتی رہی، لیکن کب تک؟ 10 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ، مزید 10 منٹ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے گھوم کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ غیر ارادی نگاہ نوفل پر ہی پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر مغرور آنکھوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ اس کی طرف نہ دیکھ کر بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ جلنے کڑنے سے پوری طرح حظ اٹھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ میں جا رہی ہوں، وہ غصے سے بھری عاقفہ سے وہاں آ کر مخاطب ہوئی، اور کی رنگ اسے تھما کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ او مائی گاڈ، انچی میں آ رہی ہوں، میری بات تو سنو۔ عاقفہ نوفل اور بابر کو بائے کہتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ نرگس اور ماہین بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ یہ تم کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ جب سے تمہارے اور انشرا کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، اس دن سے ہی تم نے اس لڑکی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ اب بھی اس کو ٹیز کرنے کے لیے تم نے خواہ مخواہ ٹائم ویسٹ کیا۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بابر پریشانی سے بولا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم فضول میں مجھے الزام دے رہے ہو، وہ بے پرواہی سے کہتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں کیب ہائر کر لوں گی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی پارکنگ سے باہر آ گئی تھی۔ وہ تینوں اس کے پیچھے تھی۔ اس کی خفگی نے احساس دلایا تھا وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی رہی تھی۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اس سے دور نوفل سے قریب ہو گئی تھی۔ اچھا یار، غلطی ہو گئی، اب معاف کر دو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ نرگس اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ معافی کس بات کی بھائی؟ جاؤ اس شخص کے پاس جو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم لوگوں کو منہ لگا رہا ہے، اور جس دن سے اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا اس دن وہ تم لوگوں کو ایسی ٹھوکر مارے گا جس طرح راستے میں پڑے پتھروں کو ٹھوکر مار کر دور پھینکا جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتی ہوئی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بدلہ؟ کس بدلے کی بات کر رہی ہو تم؟ ارے اتنی جلدی بھول گئی عاقفہ؟ ہاں یاد آیا، بٹ وہ جھگڑا وہیں ختم ہو گیا تھا۔ اس قصے کو گزرے کافی دن گزر گئے ہیں، اور وہ بدلہ کیوں لیں گے؟ لڑنے میں انہوں نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے خیال میں تم سے زیادہ باتیں وہ مار گئے تھے تمہیں۔ مہین اینک درست کرتی بولی۔ وہ اونٹ کی طرح کینہ رکھنے والا شخص ہے۔ تم لوگوں کو مجھ سے دور کر کے کیا سمجھتا ہے وہ مجھ کو شکست دے دے گا؟ امپاسبل۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ نوفل اور بابر اس طرف آتے ہوئے ان کی تمام باتیں سن رہے تھے۔ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، نوفل بھائی ہرگز بدلہ لینے والے نہیں ہیں، عاقفہ نے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف بڑھائی۔ یہ آپ کا بیگ جلدی میں آپ وہیں بھول آئی تھی۔ بابر انشرا کو سلام کرنے کے بعد عاقفہ سے مخاطب ہوا تھا۔ انشرا کا موڈ نوفل کو قریب دیکھ کر مزید تپ گیا تھا۔ نرگس اور مہین ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ عاقفہ کچھ فاصلے پر بابر سے بیگ لینے کے بعد نہ جانے کن باتوں میں لگ گئی تھی، اور نوفل نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کا بلیک چپل میں جکڑا نرم و ملائم پاؤں اس بردردی سے کچلا تھا کہ پل بھر میں سفید پاؤں خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ عاقفہ اور بابر کو تیزی سے آتے دیکھ کر وہ خاصی شائستگی سے گویا ہوا تھا۔ درد کی شدت سے برا حال تھا۔ وہ بے حد نازک مزاج تھی۔ معمولی سی چوٹ برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور اب تو 3 آخر کی انگلیاں پوری طرح کچلی گئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ جواب کیا دیتی، نوفل کی طرف دیکھ بھی نہ سکی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بہت بری طرح سے چوٹ لگی ہے، بابر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہی سے پوچھیے، مجھے کیا معلوم۔ وہ اسے روتے دیکھ کر خاصا
محفوظ ہوا تھا۔ انشرا تکلیف کے مارے روئے جا رہی تھی۔ اسے اس وقت نہ اس کے مضحکہ اڑانے سے سروکار تھا، نہ بکواس کرنے سے خرچ۔ وہ تو گویا درد کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر عاقفہ اور بابر کے بھی ہوش قطع ہو رہے تھے۔ عاقفہ نے اپنا رومال اس کے پاؤں پر باندھا اور اسے سہارا دے کر کار میں بٹھایا تھا۔ انشرا کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، خون بہت تیزی سے بہہ رہا، تم آ رہے ہو نا؟ بابر نے بے حد عجلت میں دریافت کیا۔ تم ہی یہ شہادت حاصل کرو ڈیئر، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ بابر نے کچھ نہیں کہا، محض ملامتی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لاتلکی سے شانے اچکائے اور دونوں کاریں آگے بڑھتے ہی اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ درائی تھی۔ مجھ سے جیتو گی تم، مجھے شکست دو گی نوفل اور کرما کو، تم جیسی لڑکیوں کے وجود سے زمین کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہلکی سی چوٹ تم برداشت نہیں کر سکی اور بات کرتی ہو مجھ سے مقابلہ کرنے کی۔ وہ گنگناتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ منور صاحب کے اصرار پر زمرد بیگم نے نہاری پکائی تھی جو دم پر تھی۔ زمرد بیگم کے پکائے گئے کچھ کھانے گھر والے بڑے شوق سے کھاتے تھے، جن کھانوں میں سر فہرست نہاری بھی تھی۔ ساتھ میٹھے میں متنجن اور نان کی تیاری ہو رہی تھی۔ متنجن بھی تیار ہونے پر تھا۔ منور صاحب بس ضد تھے کہ نان کی جگہ پراٹھے بننے چاہیے۔ نہاری کے ساتھ خستہ و کرارے پراٹھے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کچھ تو اپنی بیماری کا خیال کریں، آپ کے اسی چٹورے پن نے آپ کو دل کا روگ لگا دیا اور آپ ہیں کہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وہ فکر مند تھی۔ دل کا روگ تو ہمیں اس دن ہی لگ گیا تھا جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی برجستگی پر وہ لجا کر رہ گئی۔ کچھ تو خیال کرے، صوفیہ بیٹھی ہے، کیا سوچے گی؟ بھائی جان آپ یہ سمجھیے میں یہاں ہوں ہی نہیں، وہ بھی شوخی سے بولی۔ تم رونگ نمبر تھوڑی ہو جو چپ چپ کر بات کروں۔ ارے بھائی اپنے نام تمہارے جملہ حقوق لکھوا کر لایا ہوں، کوئی مذاق نہیں کیا؟ توبہ ہے بھائی، کبھی کبھی آپ حد کر دیتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ محبت ہی اتنی کرتے ہیں، کیا کریں؟ اور آپ کی محبت اب ظاہر ہوگی جب آپ بل والے پراٹھے بنا کر کھلائیں گی۔ واہ کیا بل ہوتے ہیں، ایسے بل آپ اپنی چٹیا میں بھی نہیں ڈالتی۔ وہ آج موڈ میں تھے۔ کچھ سمجھیے بھابھی جان، یہ محبت دکھاوا ہے محض، پراٹھے کھانے کے لیے آپ کے سکے لگائے جا رہے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ آپ لوگ سکے سمجھو یا محبت، آج پراٹھوں کا امتحان ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تبھی عمرانہ تیار ہو کر وہاں آئی تھی۔ بھابھی میں مائدہ کو لے کر رضوانہ اپیا کے گھر جا رہی ہوں۔ صوفیہ کو وہاں دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ ٹھہرنے کا ارادہ یا رات تک واپس آ جاؤ گی؟ کل آؤں گی، پھر مائدہ کے کالج کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ جواباً زمرد نے ان کو محبت سے اللہ حافظ کہا اور صوفیہ کو اگنور کر کے مائدہ کو آوازیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ بھابھی جان آپ مانیں یا نہ مانیں، ہر دوسرے روز بھاگ بھاگ کر ان دونوں کا وہاں جانا مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ مائدہ کو دیکھا ہے آپ نے، وہ کتنی بدل گئی ہے، تنہائی پسند ہو گئی ہے، اور تو اور اب میں اسے آئینہ کے سامنے کھڑا دیکھتی رہتی ہوں۔ لڑکیوں کا زیادہ خود کو آئینے میں دیکھنا ان میں خود سری و بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ عمرانہ اور مائدہ کو جاتے ہی وہ ان سے راز درانہ انداز میں بولی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، مائدہ پہلے والی مائدہ نہیں لگ رہی۔ تم پہلے سودا سے معلوم کرو، ان کا ہر وقت کا ساتھ ہے، وہ بہتر جانتی ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا اس سے، وہ کہنے لگی امی وہم ہے آپ کو، ایسا کچھ نہیں، آپ ایسی باتیں نہیں کیا کریں۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ شاید ایسی ہی بات ہو صوفیہ، تمہاری کسی بھی بات سے مجھے اختلاف نہیں کہ اس عمر میں لڑکیوں کی دیکھ بھال بہت احتیاط و گہری نگاہوں سے کرنی پڑتی ہے، پھر ہمارے بچوں کو نگہداشت کی زیادہ ضرورت ہے۔ خیر سودا پر اعتماد ہے، وہ مائدہ کو کوئی غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی۔ ہسپتال سے ڈریسنگ کروا کر عاقفہ اور بابر اس کو گھر لے آئے تھے۔ نانی گھر میں نہیں تھی، بالی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا کیونکہ وہ درد سے تڑپتی رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے خواہ بابر دوائیوں کے علاوہ اسے پین کلر انجیکشن بھی لگایا تھا اور وہ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ بالی کے اصرار کے باوجود بھی وہ دونوں نہیں بیٹھے تھے کہ آج پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے تھے۔ جب بالی نے چوٹ لگنے کا سبب پوچھا تھا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، دونوں میں سے کسی نے بھی چوٹ لگنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، اور اب بالی کے استفسار پر ان دونوں کو احساس ہوا تھا وہ پتھر لگ گیا تھا، ٹھوکر سے زخم ہو گیا۔ عاقفہ کو یاد آیا کہ پارکنگ کی طرف باؤنڈری وال پر پتھر لگے ہوئے ہیں۔ وہ نوفل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر غصے سے آگے بڑھی تھی، اور تبھی پتھر اس کے پاؤں کو گھائل کر گیا ہوگا کیونکہ اور کوئی چیز نہیں تھی وہاں۔ بالی کے ساتھ وہ گویا خود کو بھی مطمئن کر کے چلے گئے تھے۔ نامعلوم کتنے ٹائم تک وہ سوتی رہی تھی۔ سو کر اٹھی تو پاؤں میں درد قدرے کم محسوس ہوا تھا، لیکن دکھن کا احساس جوں کا توں موجود تھا۔ اس کو جاگتے پا کر بالی اور نانی کمرے میں آئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بیبی؟ بالی اس سے آ کر لیٹ گئی تھی۔ کیسے لگ گیا پتھر؟ نانی اس کا گال سلا کر گویا ہوئی۔ پتھر؟ نانی کی بات پر اسے حیرانی ہوئی۔ عاقفہ بتا رہی تھی تمہارے پاؤں میں پتھر کی ٹھوکر لگی ہے۔ پتھر؟ ہاں پتھر نے ہی گھائل کیا ہے، وہ ایک پتھر ہی تو ہے۔ اس کی نگاہوں میں وہ منظر اس طرح نو تازہ ہوا تھا
کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا زور سے کہو بیٹا۔ یہ دوائیوں کے زیر اثر شام سے سو رہی ہے، اب رات کے 10 بج رہے ہیں، میں کھانا یہی لے آتی ہوں، تم کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ بالی کھانا لینے چلی گئی تھی، پھر الٹے قدموں واپس آئی تھی۔ ماسی، لاریب صاحب آئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں آپ کا۔ جا کر کہہ دو اس سے نانی گھر میں نہیں ہے، واپس چلا جائے وہ۔ نانی کے بولنے سے قبل ہی وہ منہ بنا کر کہہ گئی، ان سے جا کر کہو آ رہی ہوں، انشرا کا دماغ خراب ہی رہتا ہے۔ دماغ خراب ہی ہوگا نانو، جب آپ کسی غیر کی خاطر مجھے تنہا چھوڑ دیں گی۔ آپ کو میری نہیں دوسروں کو فکر رہتی ہے۔ جب غیر اپنوں سے زیادہ فکر کریں گے تو غیروں کی ہی فکر ہوگی، اور تم اپنی مرضی سے تنہا ہوئی ہو، وگرنہ تمہاری تنہائی بھی دور کرنے کے لیے کسی کی کمی نہیں ہے۔ ایک بار اپنے خول سے باہر تو نکلو۔ جب میرے اپنوں کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے لیے، پھر میں کیوں غیروں کا سہارا لوں تنہائی دور کرنے کے لیے؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ماسی، کیوں بحث کرتی ہو؟ دیکھ رہی ہو نا یہ کتنی تکلیف میں ہے۔ ہمیشہ کی طرح بالی نے تڑپ کر اس کی حمایت لی۔ اوہ تکلیف، عورت تو نام ہی درد و تکلیف کا، اس ننھے سے زخم سے کیا ڈرا رہی ہو مجھے؟ عورت کو نامعلوم کیسے کیسے درد و تکلیف کے مراحل سے گزرتے دے رہنا ہوتا ہے، جہاں ایسے زخموں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کمینے کو اندر لانے کی؟ باہر سے ہی واپس نہیں بھیج سکتی تھی؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ دل کی ساری بھڑاس بالی پر ہی نکالی۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی کہاں دیا، گیٹ کھلتے ہی اندر چلا آیا۔ ویسے بھی ماسی کا بہت سر چڑھا ہے۔ جواباً وہ کچھ کہے بنا آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ اچھا تم اب کڑتی مت رہنا، ماسی کی عادت کا معلوم ہے نا، اگر ان کے مہمانوں کو برا کہہ دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی۔ بڑی بہن کے انداز میں بالی نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ اوکے جاؤ تم، مہمانوں کی مہمان نوازی میں دیر ہو گئی تو پھر نانو چیخنے چلانے لگے گی۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، اور سوچ لیا تھا وہ نوفل کو تماشا بنا دے گی۔ زید کو عمران اور ماہدہ کا رضوانہ خالہ کے گھر جانا بالکل پسند نہ تھا، مگر ماں کے خیال سے کہ وہ اپنی اکلوتی بہن سے مل کر خوش ہوتی ہیں، وگرنہ وہ کسی سے ملنا ہی گوارا نہ کرتی تھی۔ ان کی محبت میں وہ سب برداشت کرتا رہا تھا، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماہدہ کے اصل بگڑنے کی وجہ رضوانہ خالہ کی بیٹیاں ہی تھیں۔ وہ شروع سے سودا کے ساتھ رہتی آئی تھی اور اس طرح کی ہی سادہ و معصوم تھی، اور جب سے اس نے خالہ کے گھر جانا شروع کیا تھا وہ ان کے چلن میں چلنے لگی تھی۔ عروہ کی بولڈنس کی زد میں وہ رہا تھا۔ افرا اسے کم ملا تھا، مگر جب ملا تھا وہ اسے آزاد و بے باک لگی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ سب دیکھ کر اور جان کر بھی اس نے مائدہ کو وارن کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ اس کو پہلے ہی اس کی حد سمجھا دیتا تو نہ اس کی معصومیت پر انگلی اٹھتی، نہ ہی اس کی اہمیت کو تازیانے لگتے۔ اور آج بھی وہ خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ شاہ زیب اپنا کورس مکمل کر کے آ چکا تھا اور آتے ہی تحفوں کا انبار اٹھائے وہاں چلا آیا تھا۔ سب سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا تھا وہ، اس سے بھی زبردستی گلے لگا اور کتنی دیر تک لگا ہی رہا تھا۔ اٹس اوکے، وہ اس سے علیحدہ ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ بھائی یہ آپ کے لیے گفٹس ہیں، اور یہ چھوٹی مما اور مائدہ کے لیے۔ پلیز ایسی کسی چیز کی قطعی ضرورت نہیں، ان کو واپس لے جاؤ۔ اس کے نرم لہجے میں اچانک ہی سختی در آئی تھی۔ پلیز بھائی، میں بڑی محبت سے لایا ہوں، تمہاری محبتوں کی یہاں نہ ضرورت ہے اور نہ گنجائش، لے جاؤ۔ بھائی، میرے اچھے بھائی، میں بڑی محبت سے لایا ہوں۔ وہ اس سے لپٹ گیا، محبت سے اس کی پیشانی کو بوسے دینے لگا۔ خلوص و وفا کی مہک اس کے وجود سے اٹھ رہی تھی، اور ایک بہت شناسا سی عادت تھی جس نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ یہ شاید اس خون کی کشش تھی جو ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ میری بات سمجھو، محبت تحفوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اسے علیحدہ کرتا ہوا مسکرا کر گویا ہوا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تحفہ بھی تو محبت ہی ہوتی ہے نا بھائی۔ میں یہ لے لیتا ہوں، یہ واپس لے جاؤ۔ اس نے اپنا نام لکھے گفٹس اٹھاتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور شاہ زیب نے بھی پھر اصرار نہ کیا تھا کہ وہ بخوبی جانتا تھا عمران اور مائدہ وہ تحفے قبول نہیں کریں گی۔ وہ ان کو وہاں کے گزرے وقت کی باتیں سنا رہا تھا، کیونکہ گھر کے سب افراد ہی وہاں آ کر بڑا جمان ہو گئے تھے۔ پرتکلف شام کی چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صوفیہ اور بوا سب کو سرو کر رہی تھی، اور وہ دل سے سب کے ساتھ بیٹھا تو کچھ دیر قبل دل پر چھائی اداسی خود بخود ہی دور ہو گئی تھی۔ سدا چائے لے کر آئی، تایا کے بعد اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے اس کی طرف دیکھے بنا ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کر دیا تھا، اور جب اس نے مگ شاہ زیب کی طرف بڑھایا تو اس نے مگ کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سدا نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں لال ہونے لگی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ کلاس لینے کی بجائے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ نوفل نے اجنبی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تم سے ہی مخاطب ہوں، دیکھو تم نے میرے پاؤں کا کیا حال کیا ہے، یہ بہادری ہے تمہاری۔ وہ چیخ رہی تھی اور اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ یہ ایک معمولی سا اشارہ ہے تمہارے لیے، تمہاری اوقات بتانے کے لیے کہ میرے سامنے تم ایک چیونٹی سے بھی زیادہ حقیر ہو۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل کر پھینک سکتا ہوں۔ وہ درشتگی سے اس کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔
میری اوقات بتانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور بتاؤ ان لوگوں کو تم کس ماں کے بیٹے ہو؟ وہ ارد گرد پھیلے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تن سے مسکرا کر بولی، دکھاؤ اپنی ماں کا آنچل جو گناہوں کے داغوں سے سیاہ ہے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے چیتے کی ماں نے چھلانگ لگا کر اس کی گردن دبوچ لی تھی اور ساتھ ہی دبانے لگا تھا۔ جو آسماں پر ہمیشہ رہا ہے، آج اسے ہمیں بتانا ہے۔ ایک جگہ زمین بھی ہے، انا پرست ہے وہ، جانتے ہیں ہم، لیکن وہ خود بلائے گا، اس بات کا یقین بھی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ سپلٹ کی فاسٹ کولنگ کے باوجود جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، وہ کمرے میں اندھیرا کر کے سونے کا عادی تھا۔ اوہ، میرے سر پر وہ لڑکی اتنی شدت سے سوار ہو گئی ہے کہ سوتے میں بھی اس کے ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ جلایا اور روم ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی، پھر بیڈ پر آ کر کتنی دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ یہ کیا ہے نوفل اکرما؟ حسین سے حسین تر لڑکی تمہاری نگاہوں میں لمحہ بھر بھی ٹھہرنے کے لائق نہ رہی، کبھی بھی۔ پھر کیا وجہ وہ لڑکی تم پر اس قدر سوار کیوں رہنے لگی ہے کہ سوتے جاگتے اس کا چہرہ تمہیں اپنی گرفت میں رکھتا ہے؟ اگر وہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسن و رعنائی کا پیک کرے، پھر تم کب سے حسن کے شیدائی بن گئے؟ کیا اس لڑکی کے حسن نے تمہارے دل میں بھری نفرت کے اس چھاگل کو خشک کر دیا ہے جس کی بوند بوند بچپن سے تمہاری رگو پے میں اترتی جا رہی ہے؟ حسن، مائی فٹ، وہ آئینہ کے آگے کھڑا گرایا۔ حسن سے مجھے اس وقت نفرت ہو گئی تھی جب میں نفرت کے معنی سے آگاہ نہ تھا۔ عمر تو میری حسن سے بھی آگاہی کی نہ تھی، لیکن حسن سے واقفیت ان جملوں نے کر دی جو کم عمری سے سنتا رہا تھا۔ واہ، کتنا لکی ہے یار اکرما، کس قدر حسین وائف ہے تیری۔ اکرما، کہاں سے چرا کر لایا اس حسن کی دیوی کو؟ پھولوں کا رنگ، چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، سارے ہی جلوے ہیں شہوانہ تم میں، بے مثال حسن کی ملکہ ہو تم۔ ایسے ہی جملے اور بہت کچھ وہ سنتا آ رہا تھا اس عورت کے چاہنے والوں کے منہ سے۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ جان گیا تھا کہ حسن زہر ہوتا ہے، اور جس عورت میں حسن کا زہر پھیل جائے وہ عورت ناگن بن جاتی ہے اور پہلے اپنوں کو ہی ڈس کر ہلاک کرتی ہے۔ ہر حسین چہرے میں اسے اپنی ہرجائی و بد چلن ماں کا حقیر چہرہ دکھائی دیتا تھا، اور انشرا کی صورت میں اسے اپنی ماں کی شبیہ نظر آتی تھی، آزاد خیال و بے باک، اپنے حسن کے جام میں دنیا کو حقیر سمجھنے والی۔ نیند چاٹ ہو چکی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کس طرح اسے نیچا دکھائے، زج کرتا رہے۔ یہ انسانی فطرت کا عجیب پہلو ہے۔ دوستی میں وہ دوست اتنا یاد نہیں آتا جتنا دشمنی میں دشمن سائے کی مانند چمٹا رہتا ہے۔ بڑے پاپا اور ماما نے بہت محبت دی تھی، بہت پیار کرتے تھے اس سے، اور وہ بھی دل و جان سے فدا تھا ان پر، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک حسرت ہمیشہ سے سکتی تھی۔ کاش اس کی ماں دنیا کی بدصورت ترین عورت ہوتی اور اس کا باپ غریب ترین مرد ہوتا، محل کی جگہ کسی کچی جھونپڑی میں زندگی گزر رہی ہوتی، اور وہ ہی زندگی مزیدار ہوتی جہاں آدھی روٹی کے ساتھ پیار پورا ملتا، جہاں آسائشات کا ڈھیر نہ ہوتا مگر پیار و خلوص کی فراوانی ہوتی، اور نہ باپ مرتا نہ ماں کا آنچل سر سے جدا ہوتا۔ کاش۔ چائے کا مگ چھوٹ کر اس کے پاؤں پر گرا اور بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ چائے گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ اس کی طرف اٹھ کر آئے تھے۔ بوا بھاگ کر برنال لے آئی تو صوفیہ نے جلدی سے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ لمحے بھر میں ماحول ٹینس ہو کر رہ گیا تھا۔ شاہ زیب نے جو شرارت سے اس کا ہاتھ دبایا تھا اور اسی وجہ سے مگ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، وہ شرمندگی و خجالت کے باعث اٹھ بھی نہ سکا، جبکہ زید اسی طرح اطمینان سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ اس کی طرف نہ ڈالی، اور یہ اس کی ایک نگاہ کی ہی عادت تھی جو اس کے ہاتھ سے کب گرا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے سدا کے چہرے کی رنگت بدل کر رہ گئی تھی۔ منور صاحب کے کہنے پر بوا اور صوفیہ اسے وہاں سے لے گئی تھی تاکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر سکے۔ تم کیوں اس قدر ٹینس ہو گئے ہو؟ زید پشیمان بیٹھے شاہ زیب سے مخاطب ہوا۔ میری شرارت کی وجہ سے سدا کتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہے، نہ میں اس کا ہاتھ دباتا، نہ چائے گرتی، اور نہ… اوہ کم آن یار، تم گلٹی فیل کیوں کر رہے ہو؟ معمولی سی جلن ہے، کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی، اور ایسا عموماً ہوتا رہتا ہے لیڈیز کے ساتھ کچن میں۔ وہ مسکرا رہا تھا، نامعلوم کس جذبے کے تحت۔ شاہ زیب کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، لیکن وہ چاہنے کے باوجود نہ پوچھ سکا کہ کسی کی تکلیف پر راحت سے مسکرانا کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ شرمندہ نہ ہو بیٹا، اتفاقیہ طور پر یہ حادثہ ہوا ہے۔ چائے بہت زیادہ گرم تھی، اس لیے اس کا پاؤں جل گیا ہے، اور تکلیف بھی زیادہ ہے، وگرنہ سدا بہت صبر و برداشت والی بچی ہے، منور صاحب نے کہا۔ تکلیف کے مارے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی، ورنہ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر ہر دکھ درد کو سہنے کی عادی ہے، سمرد گویا ہوئی۔
دراصل تائی جان، میں سدا کی تکلیف کو فیل کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ قبل انڈا فرائی کرتے ہوئے ایک چھینٹ اچھل کر میرے ہاتھ پر گر گئی تھی اور کئی گھنٹے تک میں بے چین رہا تھا تکلیف سے۔ یہاں تو سدا کے پاؤں پر پورا مگ چائے کا گرا ہے۔ جا کر دیکھتی ہوں کیا حال ہے بچی کا، زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ چائے پیے تائی جان، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ شاہ زیب جو خاصا بے چین ہو رہا تھا فوراً اٹھتا ہوا گویا ہوا۔ ہاں ذرا اچھی طرح دیکھنا چھالے وغیرہ نہ پڑ گئے ہوں، اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے لفظوں کو جما کر کہا۔ آپ بھی چلے نا بھائی میرے ساتھ۔ میں کیوں جاؤں؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ کسی کی عیادت کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے بھائی۔ پھر سودا ہماری کزن ہے، اس کا ہم پر حق زیادہ ہے۔ ان کی گفتگو بے حد آہستگی سے ہو رہی تھی۔ میں نہیں مانتا اس حق وقت کو، تم جا رہے ہو تو جاؤ۔ ایک دم اس کا مزاج بگڑا تھا۔ شاہ زیب کے جانے کے بعد وہ پھر زمرد اور منور صاحب سے باتوں میں لگ گیا تھا۔ ہیلو، اب آپ کے پاؤں کا زخم کیسا ہے؟ جہاں آ رہا بیگم ماہانہ خریداری کے لیے سودا سلف لینے آئی تھی، بالی تو ساتھ ہی تھی ہی، وہ زبردستی اسے بھی لے آئی تھی۔ پاؤں کے درد کے باعث وہ گزشتہ 2 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ بخار کے ساتھ چڑچڑاپن بھی اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ گھر سے باہر نکلے گی تو طبیعت میں تازہ ہوا سے بہتری آئے گی، اور ابھی وہ شاپنگ سینٹر کی پارکنگ لاٹ میں تھی۔ وہاں لاریب سے ملاقات ہو گئی تھی۔ غیر متوقع طور پر اس کو دیکھ کر جہاں انشرا کا موڈ آف ہوا، وہیں جہاں آرا خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ نانی اور بالی سے ملاقات کے بعد وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا اور اس نے سنی انسنی کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ آپ نے سنا نہیں مس انچی، شٹ آپ کو کوئی حق نہیں ہے انچی کہنے کا۔ وہ اس کی طرف اس کی بات کاٹ کر غصے سے گھور کر گویا ہوئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے سارے حق کی مجھے حاصل ہو جائیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ اس کی غصے سے چمکتی براؤن آنکھوں میں دیکھتا ہوا عجیب لہجے میں بولا۔ ایسا خواب میں بھی نہیں ہوگا، وہ نفرت سے چیخی۔ میں بھی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، خواب میں مجھے بھی پسند نہیں ہے، اس نے دو بدو کہا۔ ارے یہ آپ دونوں کیا بچوں کی طرح آپس میں ضد بحث میں لگ گئے ہیں؟ اور انچی تم جگہ دیکھتی ہو نہ ماحول، زبان لڑانے بیٹھ جاتی ہو۔ لاریب صاحب نے تمہارے زخم کے مطابق معلوم کیا تھا اور تم جواب دینے کے بجائے ان سے الجھ رہی ہو۔ جہاں آرا انشرا کا جارحانہ انداز دیکھ کر جلدی سے مصلحتاً لہجے میں بولی۔ ڈونٹ مائنڈ آنٹی، انشرا کی باتوں کا برا نہیں مان سکتا، مجھے ان کی کڑوی باتیں بھی شہد جیسی لگتی ہیں۔ اس کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے اور نگاہیں انشرا کے چہرے پر۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ارے بیٹا، یہی تو آپ کا بڑا پن ہے، اسی خاندانی انداز نے آپ کا گرویدہ بنایا ہوا ہے، تبھی میں آپ کو اتنا پسند کرتی ہوں۔ تھینکس آنٹی، یہ آپ کی محبت ہے جو ہم ہر جگہ مل جاتے ہیں جہاں ملنے کے آثار بھی نہیں ہوتے۔ خیر آپ یہاں پر گروسری کے لیے آئی ہیں؟ اس نے بالی کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، کچن کا سارا سامان ختم ہو گیا، میں بالی کو لے کر آ رہی تھی، پھر خیال آیا انچی گھر میں پڑی پڑی بور ہو رہی ہے، ساتھ لے آئی کہ اچھا اس بہانے اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ بالی کے بجائے جہاں آرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤٹنگ کی جگہ ہے یہ کوئی؟ آئیے آؤٹنگ پر میں لے کر چلتا ہوں، ہم یہاں گروسری کرنے آئے ہیں، چلے نانی؟ انشرا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی نانی سے بولی۔ آنٹی گروسری کی لسٹ کہاں ہے؟ وہ دیجیے۔ لسٹ میرے پرس میں ہے، آپ وہ لے کر کیا کریں گے؟ آپ دکھائیے پلیز، وہ اصرار کرنے لگا۔ یہ لے بیٹا، انہوں نے ہینڈ بیگ سے پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے لسٹ لے کر کچھ فاصلے پر کھڑی کار کے قریب موجود ڈرائیور کو اشارے سے بلایا۔ وہ سرعت سے ان کے قریب چلا آیا۔ یہ تمام سامان اور وہاں موجود دوسرے آئٹمز پر پرچیز کر کے مجھے کال کرو، میں ایڈریس بتاؤں گا، وہاں لے آنا۔ وہ کوٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر چند بڑے نوٹ ڈرائیور کو تھماتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انشرا نے آگے بڑھ کر لسٹ لینی چاہی۔ ماں جہاں آرا نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لاریب سے کہا۔ ارے بیٹا، یہ تکلف کیوں کر رہے ہو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے نا، وہ لگاوٹ بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ بیٹا بھی کہتی ہیں اور غیروں جیسی باتیں بھی کرتی ہیں، بس اب آپ کو گروسری یا دوسری کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو آپ کا یہ بیٹا حاضر ہے، آئیے آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ اس کی نگاہیں غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ چہرے میں الجھی ہوئی تھی۔ تبھی جہاں آرا نے انشرا کو سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر لیا تھا۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے، میں ایسا ایک سوال ہوں۔ تم نے مجھے بھلا دیا، نظروں سے یوں گرا دیا جیسے کبھی ملے نہ تھے، ایک راہ پر چلے نہ تھے۔ اوہ شٹ، کیا ہے یہ فضول بکواس؟ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ یوسف صاحب نے کارڈ پڑھ کر ایک طرف اچھالا اور کارڈ پر درج سیل نمبر پر رابطہ کرتے ہی وہ دھاڑے تھے۔ ریلیکس، کول ڈاؤن مائی ڈیئر، ایک سانس میں اتنے سوال؟ دوسری طرف سے بے حد اطمینان سے شوخ لہجے میں کہا گیا تھا۔ شٹ اپ، کیا بکواس لکھ کر بھیجی ہے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟
اوہ بکواس نہیں، پوئٹری کہتے ہیں اسے، اور ایسی پوئٹری جو سیدھی ٹھا کر کے دل پر لگتی ہے، کسی برڈ کی مانند۔ مجھے شاعری و ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہو، وہ غصے سے کہہ رہے تھے۔ میں رانگ نمبر کبھی بھی ڈائل نہیں کرتا سر، میرے پاس تمام نمبرز رائٹ اینڈ پرفیکٹ ہیں۔ دوسری طرف مکمل خود اعتمادی تھی۔ میں تم جیسے دو کاڑی کے جرنلسٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے جتنا جلد مجھے بھلا دو اتنا ہی تمہارے حق میں اچھا ہے، آئندہ ایسی کوئی حماقت نہیں ہونی چاہیے۔ حماقت تو آپ کر چکے ہیں سر، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو کسی کی پکڑائی میں ہو اور اپنا آپ کسی کے ہاتھ میں دے دوں، سمجھے؟ بھرپور کہکا لگایا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بلیک میل کرنے کی کوشش؟ وہ ہنسا، پھر ہنستا چلا گیا۔ باسٹرڈ! وہ حلق کے بل چیخے۔ پلیز، جو گالی ہم کسی کو دیتے ہیں وہ لوٹ کر ہم تک واپس آتی ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میں آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں بلکہ بلیک میل کر رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ بہت معمولی سی خواہش ہے سر۔ دوسری طرف لہجہ میزب ہو گیا۔ میں اپنا ایک چینل لانچ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کی بھرپور عنایت کی اشد ضرورت ہے۔ چینل لانچ کرنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ تبھی تو آپ سے استدعا کی ہے سر۔ لہجے میں برجستگی نمایاں تھی۔ میں نے بہت تحمل سے تمہاری بکواس سنی ہے، پہلی و آخری بار۔ اب غلطی سے بھی مجھ سے رابطہ مت کرنا، وگرنہ تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند کروانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ انہوں نے غصے سے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ او مائی گاڈ! زید بھائی کو معلوم ہو گیا؟ کیا ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم کو اور اس کو ملوانے میں بھی شامل ہوں؟ افرا اس انکشاف پر خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے تم اس قدر خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ مائدہ اس کی حالت دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ تم پہلے یہ بتاؤ، تم نے زید بھائی کو میرا تو نہیں بتایا نا؟ ارے نہیں بابا، ان کو میں نے اپنا نہیں بتایا تو تمہارا کیا بتاؤں گی؟ تھپڑ کھانے کے بعد بھی حامی نہیں بھری، سارا الزام سودا پر لگا دیا تھا۔ پھر تو زید نے بالکل بھی یقین نہیں کیا ہوگا، کیونکہ سودا اس کی محبت ہے اور وہ اپنی محبت کے خلاف ایک ورڈ سننے والا نہیں ہے۔ قریب لیٹی موبائل پر کسی سے چیٹنگ کرتی عربا مسکرا کر تن سے بولی۔ پتہ نہیں آپ کس غلط فہمی کا شکار ہے افرا آپی، سچ تو یہ ہے کہ وہ سودا کی پرچھائی بھی دیکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسی محبت ہوتی ہے کیا؟ کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ تمہیں کیا پتہ مائدہ، وہ اس چڑیل سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی شدت میں نے دیکھی ہے۔ اس نے اس رات راستے میں اس چڑیل کو دیکھا اور پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہوٹل میں میرے آگے اس نے کھانوں سے ٹیبل بھر دی تھی اور بھوک ہونے کے باوجود خود نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اور کیوں نہیں لیا تھا، تم جانتی ہو یہ بات؟ مائدہ نے حیرانی سے نفی میں گردن ہلائی۔ زید کو اس کے چہرے سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چڑیل کسی تکلیف میں ہے۔ اس نے گھر آتے ہی غیر محسوس انداز میں بوا سے معلوم کیا تھا، اور وہ بڑھیا تو جیسے سب بتانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ فر 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 اس کی زبان چلی تھی، اور جب زید کو معلوم ہو گیا کہ اس چڑیل کو آرام آ گیا تو اس نے اسی ٹائم بوا سے کھانا لگوا کر کھایا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ افرا نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نیچے آ رہی تھی اس سے پوچھنے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا، اور بنا پوچھے سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ ان لمحوں کو یاد کر کے مضطرب سی ہو گئی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے، آپ کو باتیں سنتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں تھا؟ کون دیکھتا، مجھے اس بڑھیا کی نظر پہلے ہی کمزور ہے، اور زید وہ کہاں دیکھتا ہے مجھے، اسے صرف ایک منحوس چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں مان ہی نہیں سکتی کہ بھائی سودا سے پیار کرتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ بھائی کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے، کاش ایسا ہی ہو۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ جھوٹ ہو، زید صرف مجھ سے ہی محبت کرے، میں ہی ان کے پیار کے قابل ہوں۔ وہ جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی۔ تم میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ دیکھنا وہ پیار بھی تم سے کریں گے اور شادی بھی۔ کیوں مائدہ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ افرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں رائٹ، مائدہ نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ اگر اس نے شادی نہ کی نا مجھ سے تو میں تمہیں ہتھیار بناؤں گی اور اسے تم ہی میرے لیے راضی کرو گی۔ وہ دل میں مائدہ سے مخاطب ہوئی۔ نوفل نے بے حد تعجب سے ان لوگوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا جہاں وہ اپنے چند غیر ملکی دوستوں کو لے کر آیا تھا۔ لاریب کے ساتھ جو تین وجود تھے ان تینوں کو وہ بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ لفٹ سے نیچے جا رہے تھے اور وہ اوپر آ رہا تھا۔ درمیان میں فاصلے کے باوجود لاریب نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تنبیہ کے باوجود اس نے انشرا کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جبراً دوستوں کی خاطر اس کو وہاں بیٹھنا پڑا تھا۔ کھانے پینے سے رغبت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے دوستوں کو نپٹا کر وہ گھر آیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اس لڑکی سے دور رہنا، وہ ٹھوکر مار کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دھاڑ کر بولا۔ اگر کوئی لڑکی مجھ سے دور نہ رہنا چاہے تو؟ وہ کسی حد تک اپنے خوف پر قابو پا چکا تھا، اس لیے بات سمجھ کر ڈٹھائی سے بولا۔ تم جانتے ہو لڑکی کی قربت، اب کوئی خود قریب آئے تو میں کس طرح خود دور رہ سکتا ہوں، بتاؤ مجھے۔ وہ خود تمہارے قریب آئی تھی،
نوپل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس نے گڑبڑا کر نگاہیں چرائی تھی. یا تم اس کو قریب لانے کے لیے اس کی نانی کو دانہ ڈال رہے ہو؟ اب جو تم کو سمجھ آئے. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی. جب تمہارا اس لڑکی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے پھر تمہیں کیا اعتراض ہے میں اس سے دوستی کروں یا نہ کروں؟ پھر اس کی طرف جھک کر بولا، آپس کی بات ہے. تم انشرا کو لائک کرتے ہو، آئی نو مائی ڈیئر بردر. تمہیں عورت سے نفرت ہے، تم عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہو، لیکن دل گلیشیئر کی مانند ہوتا ہے. اندر ہی اندر آہستگی سے کوئی حدت اسے پگھلانے لگتی ہے اور وہ ایک دن اچانک ہی پگھل کر پانی بن جاتا ہے، بہہ جاتا ہے. تمہارے دل کی بھی کہیں یہی حالت تو نہیں ہے؟ ایک لڑکی کی اتنی کیئر تم جیسا بے پرواہ ہو بے حس بندہ خواہ مخواہ تو نہیں کرے گا. کہہ چکے یا کچھ اور بھی کہنا باقی ہے؟ وہ ہنوز سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا کہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. اس کے وجہ چہرے پر چھائی سرخی اسے بخلانے لگی تھی. میں تمہیں جواب دینے کا پابند بھی نہیں ہوں. اوکے، میں پرومس کرتا ہوں کہ خود سے وہاں رابطہ نہیں کروں گا. وہ پھر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا تھا. لاریب کی باتوں نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا کہ جب وہ انشرا کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے دل چاہے کرے اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ خود کو سمجھاتا وہ آگے بڑھتا ہی گیا تھا. وہاں اس کی نگاہ یوسف صاحب کے کمرے کی طرف گئی تھی جہاں وہ ملازم پر برس رہے تھے. کیا ہوا بڑے پاپا، آپ ٹینس لگ رہے ہیں؟ وہ ملازم کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا ان کے قریب ہی بیٹھ گیا. کوئی بات نہیں، بس کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے. اس کو فکر مند دیکھ کر انہوں نے خود کو کمپوز کیا. غصہ آنے کی کوئی وجہ بھی ہوگی اور مجھے معلوم ہے آپ کو بلا وجہ غصہ نہیں آتا. کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے. وہ انٹر کام پر ملازمہ کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد گویا ہوا. ایسی خاص بات نہیں ہے بیٹا، بس وہ جو جرنلسٹ ہیں سیف فاروقی، اس نے آج کارڈ پر فضول سی پوئٹری لکھ کر بھیجی تھی. میں نے کال کی تو الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا. وہ سیف فاروقی سے ہونے والی گفتگو دہراتے ہوئے بولے. حیرت ہے، آپ نے اس کی بکواس برداشت کس طرح سے اور کیوں کی؟ وہ کیوں بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ آپ کو اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اس کی پیشانی پر شکنیں در آئی تھی. کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو نہ سننے کے باوجود بھی سننی پڑتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی سننی پڑتی ہے. اس نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا. وہ نگاہیں جھکا گئے تھے. واہ بابا، آپ اتنے کمزور کس طرح ہو گئے کہ کوئی آپ سے بکواس کرے اور آپ نہ چاہنے کے باوجود سننے پر مجبور ہو جائیں. زیتون کافی لے کر آئی اور اس کے آنے سے ان کے درمیان موضوع بدل گیا تھا. وہ کاروبار کی باتیں کرنے لگے تھے. چند ماہ بعد اس کا MBA مکمل ہونے والا تھا اور وہ اتنی شدت سے اسے بزنس کی طرف راغب کر رہے تھے. نئی کمپنیوں کے متعلق وہ اسے بتا رہے تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا ذہنی طور پر وہ حاضر نہیں، کسی ادھیڑ بند میں لگے ہوئے ہیں. وہ کافی پی کر اٹھ گیا تھا. یوسف صاحب نے ذہنی الجھن کے باعث اس سے وہ باتیں شیئر کر لی تھی جو نارمل انداز میں کبھی بھی نہ بتاتے، کیونکہ بات ساری تھی سیف فاروقی کا پراعتماد لہجہ و بھرپور معنی خیز گفتگو ان جیسے نڈرو جہادید بندے کو بھی پریشان کر گئی تھی. اور وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ انجانے میں ماضی میں اس سے کیا ہوا تھا. عمرانہ معاہدہ اور عروہ کے اصرار پر رضوانہ کے گھر رک گئی تھی. فون پر زید کو مطلع کیا تھا اسے ان کا وہاں رکنا بہت برا لگا تھا. مما، آپ کو میرا ذرا خیال نہیں. اگلے ہفتے آپ وہاں رکی تھی اور اب پھر آپ وہاں رکنے کی بات کر رہی ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ بھی اتنے پیار سے ٹھہرنے کا کہہ رہی ہیں تو کس طرح ان کا دل توڑ دوں بتائیے. ایک عرصے میں اپنوں کی قربت کو ترسی ہوں، اب مجھے اپنوں کی رفاقت سے سیری حاصل کرنے دے. ان کے مخصوص انداز میں وہی شکایت، خفگی و ناسودگی تھی. مما، میں بھی آپ کے بغیر تنہا ہو جاتا ہوں. آپ کے بنا گھر گھر نہیں لگتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. مائدہ کی حمایت لینے پر ان ماں بیٹے کے درمیان غیر محسوس طریقے سے کچھ فاصلے آ گئے تھے جن کو ختم کرنے کی اس نے ہر ممکن صحیح کی تھی، جبکہ عمرانہ اپنی ازلی ضدی و ہٹ دھرم طبیعت کے باعث پہل نہ کر سکی تھی اور اس کے دل میں ماں کی محبت پہلے سے بھی دگنی ہو گئی تھی. آپ یہاں پر آ جائیے، یہ گھر بھی آپ کا اپنا ہے. رضوانہ آپ بھی بار بار اصرار کر رہی ہیں کہ آپ بھی ادھر ہی آ جائیے. آفٹر آل خالہ کا گھر بھی ماں کے گھر جیسا ہی ہوتا ہے. وہ پیار سے گویا ہوئی. سوری مما، مجھے اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اب اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں رہی ہے. جب آپ لاؤنج میں سو سکتے ہیں تو خالہ کے گھر بھی نیند آ جائے گی. ان کے طنز بھرے لہجے میں زہر تھا جو اس کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا. لاؤنج گھر کا ہی حصہ ہے اور خالہ کا گھر ایک اجنبی گھر ہے مما. اس نے موبائل رکھا اور گہرا سانس لے کر بیڈ پر ترچھا لیٹ گیا تھا. بہت خلوص سے کی جانے والی نیکی اس کے گلے کا توق بن گئی تھی. شدید بیزاری و وحشت اس پر سوار ہو گئی تھی. دل میں بسنے والے لوگ ہی جب دل کو زخم دینے لگتے ہیں تو پھر ان زخموں کا مرہم کہیں دستیاب ہی نہیں ہوتا. زید میاں، کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ بوا دستک دے کر اندر آئی. صرف میرے لیے کھانا لگائیں گی بوا؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگا.
زمرد بہو اور منور میاں صوفیہ بیٹی کے ہمراہ ان کی نند چندہ کے گھر عیادت کے لیے گئے ہیں۔ چندہ کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بوا نے قریب آ کر بتایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا چائے لے کر آؤں بیٹا؟ شکریہ بوا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ بوا باہر کی طرف قدم بڑھاتی ایک دم رکی۔ ایک بات کہوں بیٹا، برا تو نہیں مانیں گے؟ جی کہیے، اس نے چونک کر دیکھ کر کہا۔ وہ سودا بیٹی کا پاؤں جل گیا نا؟ وہ اس سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ اس کے موڈ سے وہ بھی خوف زدہ رہتی تھی کہ کب وہ بگڑ اٹھے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے اس کا پاؤں معمولی سا جلا، آپ پریشان نہ ہو۔ ارے نہیں، بہت زیادہ جل گیا۔ اس بچی نے تکلیف میں جلے ہوئے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈال لیا، اور دیکھو اتنے بڑے بڑے آبلے ہو گئے ہیں۔ وہ ہاتھ سے اشارے کرتی ہوئی بولی۔ وہ سودا سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی تھی۔ ایسا کب کیا اس نے؟ پھپھو اور آپ کہاں تھی؟ کمرے میں جاتے ہی اس نے پاؤں پر پانی ڈال لیا تھا۔ ہم تو بعد میں گئے ہیں، تکلیف ضبط کرنے کی عادت ہے نا ان کی، کسی کو کیا پتہ چلتا۔ انہوں نے شاہزیب کو بھی نہیں بتایا، پاؤں پر کپڑا ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تو میں نے اتفاق سے بھی پاؤں دیکھا تو معلوم ہوا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر چیک اپ کر لیں گے۔ میں جانتی ہوں میاں، وہ ڈاکٹر کو کبھی اپنا پاؤں نہیں دکھائیں گی۔ نہیں دکھائیں گی تو تکلیف کس طرح ختم ہوگی؟ وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے ہی قابو میں آئے گی۔ وہ آپ سے بہت ڈرتی جو ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ مجھ سے ڈرتی ہے؟ میں نے کب ڈرایا اس کو؟ وہ منہ بنا کر گویا ہوا تو وہ جلدی سے بات بنا کر گویا ہوئی۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا میاں، آپ کی بے حد عزت کرتی ہیں، بہت احترام ہے ان کے دل میں آپ کے لیے، میں گواہ ہوں ان باتوں کی۔ وہ سٹپٹا کر جو زبان پر آیا بولتی چلی گئی۔ آپ اس قدر کیوں پریشان ہو رہی ہیں بوا؟ پریشان تو پھپھو جان کو ہونا چاہیے، جو بیٹی کو چھوڑ کر نندوئی کی عیادت کرنے گئی ہیں۔ بیٹی کی پرواہ نہیں ہے ان کو، پھر آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ کیا کروں میاں، سودا بڑی مظلوم و صابر بچی، ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اب بھی اتنی تکلیف کے باوجود ایک آہ نہیں نکلی، بس خاموشی سے درد برداشت کیے جا رہی ہے۔ بوا نے اس کی محبت میں رونا شروع کر دیا تھا۔ اچھا آپ روئیے نہیں، میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اماں کیا کر رہی ہو؟ کیوں کسی غیر مرد کو کھلے عام گھر میں آنے کی اجازت دے رہی ہو؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں اماں؟ مجھے پتا تھا، معلوم تھا مجھے، بس آنے والی ہے تیری کال، پہلی فرصت میں تجھے فون کیا ہوگا انشرا نے۔ مجھے نہیں تو کسے کرے گی کال؟ میرے علاوہ اور کون ہمدرد ہے اس کا؟ تمہیں نامعلوم کون سی لالچ و حرص نے گھیر لیا جو بالکل آنکھیں بند کر رکھنا چاہتی ہو؟ روشن بے حد غصے و تفکر میں مبتلا تھی۔ لاریب کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے، بہت بڑے مالدار گھرانے سے تعلق ہے اس کا، پھر وہ انشرا میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں انشی کے لیے محبت دیکھی، پسند کرتا ہے وہ اسے۔ اماں کیا ہماری انشی اتنی ہی بے مول و بے وقت ہے کہ کوئی بھی تھوڑی سی سخاوت دکھا کر حاصل کر لے؟ تھوڑی سی سخاوت؟ ہاں دیکھنا تم میں کس طرح اس سے دولت اگلواتی ہوں۔ انشی سونے کی کان ہے، سونے کی۔ پلیز اپنے منصوبے اپنے پاس ہی رکھیے، ایک زمانہ بیت گیا آپ کو اپنا تعلق اس بازار سے توڑے ہوئے، مگر دل میں آپ کے ابھی تک وہ بازار ہی بسا ہوا ہے جہاں ہوس و زر کا سودا ہوتا ہے اور رشتے کی ہر ڈور پیسے اور صرف پیسے سے بندھی ہوتی ہے۔ وہ بہت تلخ و کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ خاموش ہو جا روشن، وہ ایک دم ہی بھڑک کر گویا ہوئی۔ آج تو نے مجھے بازاری ہونے کا تانا دیا اور میں برداشت کر گئی، مگر دوبارہ تیرے منہ پر یہ بات آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا تو صرف نصیب ہی ہو سکتا ہے اماں۔ کاش نویرا زندہ ہوتی میری۔ مرنے والے واپس نہیں آتے، اسپیشلی وہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے مار کر دفن کر دیتے ہیں، وہ استضائیہ لہجے میں بولی۔ میں اپنی غلطی سدھار لوں گی، وہی کر رہی ہوں میں۔ نویرا کی جگہ انشرا لے گی، وہ نویرا سے زیادہ حسین ہے۔ اماں تم ایسا نہیں کر سکتی پلیز، پھر تم میرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ ان کا انداز کاروباری ہو گیا تھا۔ میں کیسے وعدہ کر سکتی ہوں؟ وہ بلبلائی۔ پھر اپنے کام سے کام رکھو اور اعتبار کرو مجھ پر، میں ماں ہوں، میرا تعلق اس بازار سے ضرور ہے، لیکن میں نے تمہیں جائز جنم دیا ہے اور نہ ہی ناجائز کاموں کو پسند کرتی ہوں۔ اماں پیاری اماں، پھر جب وہ سب کرنا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اس نوجوان لاریب کو فری کر رہی ہو؟ اس عمر میں آ کر مجھے بھی لاٹھی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پرائے بیٹے کسی دوسرے کی ماں کی لاٹھی نہیں بنا کرتے، بن جاتے ہیں، بنانے کی صلاحیت ہو تو ہر کام ہوتا ہے۔ روشن آرا کو ان کے لہجے سے تسلی ملی تھی، یا اس نے فاصلوں کو درمیان میں رکھ کر خود کو بہلا لیا تھا؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ نوفل صاحب فروخی کی کھوج میں لگ گیا تھا۔ یوسف صاحب کو اس دن کچھ متفکر و پریشان دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا تھا اور وہ ان کے پاس سے اٹھ کر اس کے بارے میں معلومات لیتا رہا تھا۔ وہ فری لانسر تھا، کسی ایک ادارے سے منسلک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی مستقل پتہ ٹھکانہ تھا۔ پھر جیسے اس کو معلوم ہوا وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ کہیں روپوش ہو گیا اور پھر ملک سے ہی بھاگ گیا تھا۔ آپ کو اس شخص کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یوسف کا تعلق جس فیلڈ سے رہا ہے وہاں دوستیاں کم اور دشمنیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، یہ بھی کسی دشمن کی ہی چال ہوگی۔
ماما سے وہ ساری باتیں شیئر کر چکا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر وہ نرمی سے گویا ہوئی، وہ جرنلسٹ کے بحروپ میں ایک بلیک میلر ہے، اور ایسے لوگ بے حد شاطر و مکار ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی مانے جو معمولی سی بھی آہٹ سن کر اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی خود کو انسانیت کی سطح بھی گرا چکا ہے، نہ خود سکون سے زندگی گزارتا ہے اور نہ دوسروں کو چین سے رہنے دیتا ہے۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ ماما، آپ یاد کریں پاپا کی کسی سے دشمنی یا بہت دوستی تھی؟ پلیز ذہن پر زور دیں، کیونکہ دشمن تو سامنے ہوتا ہے مگر اصل دشمن وہ ہوتا ہے جو دوستی کی آڑ میں دشمنی کرتا ہے۔ نہیں بیٹا، یوسف نہ زیادہ دوستیاں کرنے کے عادی تھے، نہ دوستوں کی محفل میں ٹائم گزارنا پسند تھا، اور نہ کسی سے دشمنی کرتے تھے۔ کوئی نہ کوئی تو پھر ہے جو وہ اس کی بکواس برداشت کر گئے ہیں۔ وہ گہرا سانس لے کر سوچ کر رہ گیا تھا۔ آپ اتنے فکر مند نہیں ہو، آج کل لوگ راتوں رات امیر بننے کے لیے ایسے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بزدل بھاگ گیا ہے، اب لوٹ کر آنے والا نہیں۔ اس کو آپ کی پاور کا اندازہ نہیں تھا، تبھی اس نے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ ماما کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن دل الجھن کا شکار تھا۔ وہ لانگ ڈرائیو پر نکل آیا تھا، ذہن بہت ساری الجھنوں کی اما جگہ بن گیا تھا۔ غصہ و کبیدگی انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے۔ کچھ دن قبل اس کے باپ کی برسی تھی، اور اس دوران ماضی کے گرداب میں وہ اس طرح جکڑا رہتا تھا کہ حواسوں پر ماں کے بے باک کردار اور باپ کی مظلومیت و شرافت بھری زندگی کا لمحہ لمحہ ذہن کی اسکرین پر چلتا تھا، اور شدید اذیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس دوران اس پر ایک وحشت طاری ہو جاتی تھی، اور اسی وحشت میں وہ انشرا سے لڑ پڑا تھا، اور نہ صرف لڑا تھا بلکہ جنون میں اسے چوٹ بھی لگائی تھی۔ پھر لاریب کے ہمراہ اس کو دیکھ کر منفی خیالات ابھرے تھے، اور اب کئی ہفتے گزرنے کے بعد وہ ماضی سے باہر نکلا تو محسوس ہوا ایک عورت کا فعل دوسری عورتوں کے نام لگانا سراسر زیادتی و ظلم ہے۔ انشرا سے کہا گیا لفظ اسے یاد آنے لگا تھا، اور وہ شرمندہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ایک غیر و لاتعلق لڑکی کی زندگی میں مداخلت کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں تھا، اور وہ اس کے متعلق سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ ماں اسے لگا روڈ کی دوسری جانب وہ موجود ہے۔ پہلے تو وہ اسے اپنی سوچ کا وہم لگی، مگر پھر باغور دیکھنے پر معلوم ہوا وہ وہی تھی۔ نوفل ٹرن لے کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کار سے باہر نکل آیا تھا۔ انشرا کار رکتے دیکھ کر چونکی، اور اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ پاؤں میں تکلیف ہونے کے باوجود آپ تنہا ہیں اور پیدل چل رہی ہیں، کسی کو ساتھ لانا چاہیے تھا آپ کو۔ اس کا لہجہ پروقار و مہذب تھا کہ کوئی سن لیتا اس کو اس انداز میں گفتگو کرتے ہوئے تو قطعی یقین نہیں کرتا کہ اس لہجے کے پیچھے کا جڑو جنگلی زبان بھی کوئی رکھتا ہے۔ ایکسکیوز می، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہواؤں سے بات نہیں کر رہا۔ وہ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر اس کا راستہ روک کر گویا ہوا۔ آپ کو کسی کی تکلیف کا احساس کب سے ہونے لگا؟ آپ تو درد دینے والے ہیں، زخم لگانے والے، اور اس طرح راستہ روکنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ راستہ چھوڑیے میرا پلیز۔ وہ اس کے نرم رویے سے متاثر نہ ہوئی تھی۔ نوفل نے نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی تھی۔ کاسنی و سیاہ امتزاج کے سوٹ میں اس کی موتیا جیسی رنگت خاصی نمایاں تھی۔ سادہ انداز میں باندھے گئے جوڑے سے نکلی کئی لٹیں بکھر کر چہرے کو کے گرد پھیل گئی تھی۔ اس سادگی میں جاذبیت و رعنائی تھی۔ آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں یوں تکلیف دینے پر۔ وہ حسن و رعنائی سے بھرپور چہرہ کسی اور چہرے میں مدغم ہونے لگا تھا، اور وہ اٹھ کر آنے والی وحشتوں سے نبرد آزما اس سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے آپ کے سوری کی ضرورت بالکل بھی نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ پوش علاقہ تھا، لوگوں کی آمد و رفت تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے گلاسز لگاتے ہوئے درخواست کی۔ نہیں چاہیے آپ کی مہربانی، ابھی کیب مل جائے گی، آپ جائیے۔ کیب نہیں ملے گی، اس ایریا میں کیب بہت کم ہوتی ہے، اور آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، آپ نہ زیادہ دور تک چل سکتی ہیں نہ کھڑی رہ سکتی ہیں، اب ضد ختم کریں، چلے میرے ساتھ۔ انشرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ لائٹ بلو جینز اور ملٹی لائنز شرٹ میں اس کا وجیح سراپا نمایاں تھا۔ سیاہ گلاسز اس کی وجاہت کو کچھ زیادہ دلکش بنا رہے تھے۔ خوشبو سے مہکتا سراپا، وہ جانتی تھی اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کے آفر پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی۔ لڑکیاں ایسے ہی دیوانہ وار نثار تھی اس پر۔ میرا ٹائم ضائع مت کرو، جلدی کرو۔ وہ جذبوز ہوا، اس کی نگاہیں نفیس سی سیاہ چپل میں مقید اس کے برف کی مانند سفید پاؤں پر تھی۔ اس کا دایاں پاؤں پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اعتبار نہیں ہے آپ پر، میں آپ پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بے اعتباری عبور کر گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی لہجہ تھا اس کا کہ اپنی وحشت و جنون کو اندر ہی اندر تھپکتے نوفل کو ضبط کی لگامیں تھامنی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ کس اعتبار و بھروسے کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ ایک دم طیش میں آیا۔ مجھ سے پہلے تم نے کسی سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا، اور کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کبھی خود پر نگاہ ڈالی ہے، سوچا ہے اپنے بارے میں؟
مجھ پر چلانے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں، جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی اور بتاؤں گی تم مجھے زبردستی اغوا کرنا چاہتے ہو۔ وہ بھی دو بدو نڈر لہجے میں گویا ہوئی۔ کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے جو مجھے انگلی بھی ٹچ کر سکے۔ انشرا کی حد تک امیز گفتگو و تذلیل امیز انداز نے اس کے اندر کے وحشی اور جنونی شخص کو بیدار کر دیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اغوا کر رہا ہوں میں تمہیں، بلاؤ تم لوگوں کو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا گاڑی تک لے آیا تھا۔ اسٹوپڈ، کس نے کہا تھا پانی ڈالنے کے لیے؟ کیا حشر کر لیا ہے؟ وہ اس کا ابلوں سے بھرا پاؤں دیکھتا ہوا آہستگی سے گویا ہوا۔ شدید تکلیف و درد کے مارے اس کی حالت ابتر تھی۔ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، مگر خواہش کے باوجود وہ ایسا نہیں کر سکی تھی کہ بچپن سے ہر تکلیف و دکھ چھپانے کی عادی تھی۔ نامعلوم کس طرح سے اسے خبر ہو گئی تھی، جو ہمیشہ بے خبر رہتا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کارپیٹ پر رکھ کر وہ بھی اس کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بہت آہستگی سے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں لے کر معائنہ کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ پر رکھ کے اس کے پاؤں کو کامتے ہوئے دیکھا اور بے ساختہ اس کی طرف نگاہ اٹھی تھی۔ زید بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز بھیگی تھی۔ یہ کھال مجھے کینچی سے ہٹانی ہوگی، اگر کھال نہ ہٹائے گی تو زخم خراب ہونے کے ساتھ ساتھ درد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ نہیں زید بھائی، پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، آپ کینچی استعمال نہ کریں، میں دوا لگاتی رہوں گی، یہ آبلے ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھ میں کینچی دیکھ کر وہ رو دی۔ بے وقوفی تم پہلے ہی کر چکی ہو، پانی نہ ڈالتی تو یہ آبلے بنتے ہی نہ۔ اب یہ مردہ کھال ہے، اس کو ہٹائے بغیر نہ سکون ملے گا نہ درد کم ہوگا۔ آپ رہنے دیں پلیز۔ تکلیف کا احساس مستزاد اس کے ہاتھ میں مقید اپنا پاؤں سے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ پھر گھر میں کوئی نہیں تھا، بوا بھی عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے گئی ہوئی تھی اور کافی دیر بعد بھی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آرام سے بیٹھو، کیوں اس قدر گھبرا رہی ہو؟ میں تمہارے زخموں کو صاف کرنے آیا، تمہیں کھانے کی نیت سے نہیں ہے میری۔ وہ اس کی سراسمگی و گھبراہٹ سے چڑ کر بولا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر ممانی اور مائدہ آ گئی تو ایک طوفان آ جائے گا گھر میں، جانتے ہیں نا آپ۔ آ جانے دو، پہلے بھی میری نیت پاک تھی اور اب بھی میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، اور آج گھر میں بوا ہیں، وہی بلا کر لائی ہیں مجھے، اندر اس لیے نہیں آئی ہیں کہ تمہیں درد سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کینچی سے آبلوں کی صفائی شروع کر دی تھی۔ سودا بہت ہمت سے کوئی آواز نکالے بغیر بیٹھی رہی تھی۔ وہ بہت مہارت سے کینچی استعمال کر رہا تھا اور ابھی وہ ڈریسنگ کر رہا تھا تب مدثر صاحب چلے آئے۔ پیچھے بوا بھی آ رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کس طرح چائے گر گئی؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ پریشان لہجے میں کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر زید کو اس کی ڈریسنگ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ اس کا ہاتھ بھی ان کی غیر متوقع آمد پر لمحے بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ دوسرے پل ان کی آنکھوں میں طمانینت بھری چمک سی ابھری تھی اور وہ سودا کی پیشانی چومنے کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے، کیسے ہیں آپ؟ ڈریسنگ کر کے کھڑے ہوتے ہوئے زید نے ان کے مصافحے کے لیے بڑے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ بہت تکلیف و اجنبیت تھی طرز تخاطب میں، گویا وہ بیٹا نہیں، گویا بیگانگی کی سب سے بلند شاخ پر بیٹھا کوئی غیر شخص ہو۔ ٹھیک ہوں، بہت بے دلی سے ان کے ہاتھ کو چھوڑ کر دور ہوا تھا۔ ارے زید میاں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹھیے، میں چائے لا رہی ہوں۔ بوا اس کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ شکریہ بوا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر چلا گیا۔ مدثر صاحب کا دل چاہا بڑھ کر اسے روک لے، اور کئی مدت بعد وہ اسے بدلے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ روپ جس سے اپنائیت کی خوشبو آ رہی ہے، بہت مانوس اپنا اپنا لگ رہا ہے۔ وہ ان کے سینے سے لگ جائے، کہیں نہ جائے، وہ سوچتے رہ گئے اور وہ چلا گیا۔ وہ خود بھی ایسے جذبات سے مغلوب ہو کر گیا تھا اور اس کا دل بھی کہہ رہا تھا گزری سب باتیں بلا کر ان کے سینے سے لگ جائے اور بتایا اس کو اور مائدہ کو بھی ان سے ایسی ہی محبت درکار ہے جتنی وہ سودا سے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سوچیں صرف ذہنوں تک ہی محدود رہی تھی، نہ انہوں نے پہل کی تھی نہ وہ رکا تھا۔ حسرتیں مزید طویل ہو گئی تھی، محبتیں، چاہتے ہو، اپنائیتیں محض دلوں میں پروان چڑھانے کا دور بیت چکا ہے۔ اب محبتوں کا اقرار، چاہتوں کا اظہار اور اپنائیتوں کا انداز رشتوں کو مضبوطی و استحکام بخشتا ہے، ورنہ یہ خاموشی و تشنگی بن کر نفرتوں اور فاصلوں کی خلیج بن جاتی ہے۔ مدثر میاں، آپ تو یہاں کا راستہ ہی بھول گئے۔ اگر شاہ زیب میاں سودا پر گرم چائے گرنے کا نہ بتاتے تو آپ آج بھی نہیں آتے، بوا نے شکایتی انداز میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے بوا؟ بس ذرا آج کل بزنس میں مصروف تھا، پھر شاہ زیب کے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آ سکا تھا۔ ماموں جان، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت کمزور ہو رہے ہیں۔ سودا کو وہ پہلے سے بے حد کمزور لگے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آپ آرام کریں، بہت درد ہو رہا ہوگا، پاؤں زیادہ جل گئے ہیں، وہ محبت سے بولے۔ عمرانہ اور مائدہ گھر میں نہیں ہیں؟ جی، وہ رضوانہ بیگم کے گھر گئی ہوئی ہیں، کل آئیں گی۔ اچھا، زید خود ہی ڈریسنگ کرنے آیا تھا یا بلایا تھا؟ ارے وہ خود کہاں آنے والے ہیں، میں گئی تھی بلانے۔ سودا بیٹی کی تکلیف مجھ سے برداشت کہاں ہوتی ہے، پھر موقع بھی اچھا تھا، عمرانہ بہو گھر پر نہیں تھی، اس لیے میں ان کو خود بلا کر لے آئی تھی، وہ ان کو چائے تھماتی ہوئی بتانے لگی۔
ہاں وہ عورت نما فتنہ ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے۔ سالیہ کیسی ہے؟ وہ موقع دیکھتے ہی پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک ہی ہے، سالیہ بہت چاہتی ہے یہاں آنا، آپ لوگوں سے ملنا، لیکن عمرانہ کبھی نہیں چاہے گی سالیہ یہاں آئے۔ بالی، او بالی، کہاں مر گئی ہے کم وقت؟ جہارا کچن میں کام کرتی بالی کو آوازیں دیتی ہوئی آ گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور بہت اچھا ناول ہے یار۔ ایک دن میں نے اتنی ریکارڈنگ کی ہے کہ اب میرا گلا درد کر رہا ہے یار۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لانگ ناول ہوتے ہیں، تو اگر ان میں گیپ آ جائے تو پھر وہ ان کو ریکارڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا میں نے کہاں چھوڑا تھا، کہاں پر ایپیسوڈ ختم کی تھی اور کون سی ایپیسوڈ ہے، تو میں تھوڑی اریٹیٹ ہوتی ہوں، پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آج میں نے پورا ٹائم نکالا، مجھے 7 ایپیسوڈز ہو گئی ہیں ریکارڈ کی ہیں اس کی آج کے دن، مطلب پہلے بھی 2-3 کی تھی، تو ابھی 7 تک پہنچی ہوں۔ تو میں اب صبح سے کر رہی ہوں، مطلب صبح نہیں 1-2 بجے سے کر رہی ہوں، اور اب 4-5 بجنے والے ہیں، تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بھی میری طرح کنفیوز ہوں گے نا، کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ افرا اس کی بہن ہے یا عروہ بہن ہے، کبھی وہ امارہ بنا دیتے ہیں، کبھی افرا بنا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ مسٹیک ہو گئی، سم ٹائم لکھتے ہوئے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، ٹائپنگ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں اب، ویسے تو کبھی اس طرح ہوتا نہیں۔ اقرا صغیر احمد کے ناولز میں بہت پڑھ چکی ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں جھول نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں یہاں پر ایسے ہو رہا ہے کہ کبھی افرا بن جاتی ہے، کبھی عروہ بن جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے پہلا سین دیکھا تھا، مطلب ہم نے پہلی دفعہ ان کا دیکھا تھا، تو تب افرا تیار ہو کر آتی ہے، میک اپ وغیرہ کرتی ہے، تو ایسے لگ رہا ہوتا اس کا چکر، لیکن جب دوسری ملاقات ہوتی ہے تو تب وہ عروہ ہوتی ہے اور اس کی بہن امارہ ہوتی ہے، تو افرا تو درمیان میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگ میری طرح اگنور کیجئے، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ جو بھی ہو، ہمیں منحوس کوئی بھی نہیں چاہیے ان دونوں میں سے۔ تو خیر ناول بہت بہت اچھا جا رہا ہے، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔